الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے سوکھی ہوئی زمین جس کو ہم نے زندہ کیا ہے اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں. اس سے پہلے جو درس چلا آ رہا ہے اس میں ایک آدمی کو توحید کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے اور وہ جنت جاتا ہے. جنت میں جانے کے بعد میں وہ تمنا کرتا ہے کہ میرے جنت میں آنے کی خبر اور جو مجھے عزت ملی ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، کاش کہ میری قوم کو بھی معلوم ہو جائے. تو وہ شرک اور کفر کی غلاظت سے، رسولوں کو جھٹلانے سے باز آ جائے اور توحید پر آ جائے. اور توحید کو جھٹلانے والے وہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے کہ ہم تو مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم زندہ کیسے کریں گے، اور اس سے پہلے والی آیت میں یہ بھی بتایا کہ تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے لوٹ کر. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب ہمارے سامنے، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. اور ہم تمہارے دوبارہ زندہ کیسے کریں گے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قائم کی ہے. وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کہ ان کے لیے خشک زمین، سوکھی ہوئی زمین، یہ ان کے لیے ایک نشانی ہے، اس کو پہچانیں. احییناہا، کہ اس خشک زمین کو ہم نے زندہ کیا. اب زندہ کرنے کا مطلب کہ وہ زمین مردہ ہے. ہر وہ زمین اللہ کے نزدیک مردہ ہے جس زمین پر کوئی سبزہ نہیں اگتا ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی کیا بولتے ہیں پھل فروٹ یا باغات یا گھاس وغیرہ نہیں ہے. تو وہ زمین جو چٹیل میدان ریگستان ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ قرار دیا کہ وہ زمین مری ہوئی، ارض المیتہ، مردہ زمین ہے. وَأَحْيَيْنَاهَا، کہ احییناہا کہ ہم نے اس کو زندہ کیا ہے. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، اور پھر ہم نے اس سے نکالا حبن، حبن کے معنی غلہ. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو وہ سب کے سب اس میں سے کھاتے ہیں. سوکھی زمین سے غلہ نہیں نکلتا ہے، یعنی وہ مردہ ہے، اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے ایک مردہ لاش پڑی ہو، وہ نہ بولتی ہے، نہ حرکت کرتی ہے، نہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ وہ بے جان پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بوجھ بنی ہوتی ہے لوگوں کے لیے. اور ایک زندہ انسان وہ سب کچھ کرتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچا بھی سکتا ہے، خود فائدہ اٹھا بھی سکتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. مردہ زمین اور زندہ زمین میں بھی فرق یہی ہے کہ جس طرح سے مردہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح سے مردہ زمین بھی کسی کام کی نہیں ہوتی. لیکن جس طرح سے یہ زمین زندہ کی جائے گی، اسی طریقے سے یہ مردہ بھی زندہ کیا جائے گا. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قائم کی. وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کہ اس میں سے لوگ کھاتے ہیں. جس طرح سے بارش برستے ہی بظاہر مردہ اور بنجر زمین میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کا اس پہ سبزہ اگاتا ہے، فصلیں اگنے لگتی ہیں، اس پہ پودے اگ جاتے ہیں. آم کی گٹھلی کھا کے ایسے پھینک دو گھورے پر، دیکھو اس میں سے وہ پیڑ نکل آتا ہے. لیکن وہی گٹھلی اگر کسی سوکھی جگہ پر، سوکھی مٹی پر ڈالو تو کبھی اس میں سبزہ وہ نکلتی اس لیے ہے کیونکہ جب آم کی فصل ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد بارش آتی ہے، اور بارش جب ہوتی ہے تو اس پہ پڑتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کھائی ہوئی چوسی ہوئی گٹھلی کے اندر سے پیڑ نکل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اور ہمارے لیے ایک مثال ہے. اور ان پھر فصلوں سے اور اس سبزے سے پھر جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں، سبھی لوگ اس سے کھاتے پیتے ہیں. زمین سے جو اناج بھی اگتا ہے اس کا بہترین حصہ تو انسانوں کی خوراک بنتا ہے، اور جو ناقص حصہ ہوتا ہے وہ جانوروں اور دوسرے مویشیوں کے کام آتا ہے.
مثلا گندم کے اناج میں سے گندم کے دانے بہتر حصہ ہیں اور یہ انسانوں کی خوراک، اور باقی کا حصہ جسے بھوسا ہم کہتے ہیں وہ مویشیوں اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ یہی حال سارے غلوں کا ہے، اور پھلدار درختوں میں سے بھی پھل انسان کی خوراک بنتے ہیں، اور پتے وغیرہ بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی خوراک بنتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں انسانوں کے لباس کے کام آتی ہیں، اور کچھ دواؤں کے، اور کچھ جھاڑ جھنگاڑ ایندھن کے کام آ جاتا ہے، اور کچھ سے انسان کئی قسم کی مصنوعات تیار کرتا ہے۔ غرض کی زمین کی تمام نباتات میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بلا واسطہ یا بالواسطہ انسان کے کام نہ آتی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں، زمین سے اگتے ہوئے ہی ہم لوگ لوہا بنا لیتے ہیں، زمین سے ہی ہے جو ہے ہم لوگ چاندی سونا نکل آتا ہے، زمین سے ہی ساری چیزیں معدنیات جتنی ہیں وہ سب زمین سے نکلتی ہیں، پھر اسی سے ہم لوگ بلڈنگ مٹیریل بنا لیتے ہیں، بلڈنگ بن جاتی ہے، پھر اسی میں اسی سے دروازے، لکڑی، صوفہ، بیڈ، ساری چیزیں بنتی ہیں۔ یہ سب آتا کہاں سے ہے؟ سب زمین سے آتا ہے۔ تو یہ مردہ زمین اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب زندہ ہو سکتی ہے تو ایک انسان کو زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے پر یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے نشانی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے ہیں، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ سوکھی زمین سے بڑے بڑے باغات تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں دو چیزوں کا نام لیا جا رہا ہے، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، کہ ہم نے اس میں باغات پیدا کیے، اور باغات کا ہے کہ کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ یہ دو، ان میں نقطہ کیا ہے ان دونوں درختوں کے بارے میں؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں باغات پیدا کیے کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ یہ دونوں چیزیں کبھی کسی کو نقصان نہیں کرتی، یہ دونوں چیزیں کبھی نقصان نہیں پہنچاتی، ان کا بزنس کرنے والا کبھی دقت میں نہیں آتا۔ کھجور کا بزنس کرنے والا ارب پتی کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مکہ میں اور جدہ میں اور مدینے میں جو کھجوروں کی دکانیں ہیں وہ اربوں پتی ہوتے ہیں، اور کھجور ویسے کے ویسے رکھی رہتی ہیں۔ انگوروں کا کاروبار کرنے والے بھی نقصان نہیں ہوتے، اور ان دونوں چیزوں سے شراب بنتی ہے، کھجور سے بھی بنتی ہے اور انگور سے بھی بنتی ہے۔ انگور کی بھی شراب بنتی ہے اور کھجور کی بھی شراب بنتی ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی یہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور ان دونوں میں طاقت بے لیمٹ ہے، کھجور میں بھی اور انگور میں بھی۔ انگور جسم کے لیے بہت مفید چیز ہے، معدے، پیٹ، لیور، ان کو سب کو فلٹر کر دیتا ہے۔ آپ انگور کھاؤ، نہ آپ کو پیشاب کی دقت آئے گی، نہ آپ کو گیس کی دقت آئے گی، اور نہ ہی جو ہے خون موٹا ہونے دیتا ہے۔ اس کا جو پانی ہوتا ہے سب بالکل مضبوط کرتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ ایسے ہی سیم کھجور کا ہے، کھجور کے اندر بھی بہت زبردست غذا ہوتی ہے۔ 3 کھجوریں کھا لو، اوپر سے 1 گلاس دودھ پی لو، بھوک نہیں لگے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی طور سے یہاں پہ ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھر اس میں ہم نے چشمے جاری کر رکھے ہیں۔ یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں لگاتے، بلکہ ان کے کام کی اور ان کے کام و دہن کی لذت کے لیے مختلف اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں۔ یہاں صرف 2 پھلوں کا ذکر ہے، اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کثیر المنافع بھی ہیں، یعنی ان میں سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے۔ انگور میں اور کھجور میں کثیر المنافع بھی ہوتے ہیں، اور عربوں کی یہ مرغوب غذا ہے، یعنی یہ بہت پسند ہے عربوں کو انگور اور کھجور۔ نیز ان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے،
اور خوراک کی حیثیت سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ ہے۔ جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھرتا، محض پھل فروٹ سے اس کی غذا کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، چاہے جتنی کھا لو روٹی سے ہی پیٹ بھرے گا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اور یہ ہم پیدا اس لیے کرتے ہیں، باغات کھجور اور انگور کے باغات پیدا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے دیے ہوئے پھل کھائیں، ہم نے انہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کام ان کے ہاتھوں سے نہیں ہوا ہے، اس کام کو انہوں نے کیا، باغات انہوں نے نہیں نکالے ہیں، انگور اور کھجور کو انہوں نے نہیں پیدا کیا، یہ میں نے کیا ہے۔ افلا یشکرون، پھر یہ میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے ہیں، پھر یہ میری عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں، پھر یہ میرے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیوں نہیں کرتے ہیں۔ سب کچھ ہم دے رہے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کر کے دکھا رہے ہیں، اور اسی مردہ زمین سے ان کی زندگی کے جینے کے سارے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، ہر چیز ان کے لیے ہم کھجور کے پتوں سے اس زمانے میں وہ بنتی تھیں چھتیں، وہ جو چھڑیں ہوتی ہیں ان سے کھجوریں بنتی تھی، اور یہ جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں ان سے شہتیر بنتے تھے جو آج بم کا کام کرتے ہیں۔ اس زمانے کا بم وہ تھا کھجور، یہ جو چھتوں میں پڑتے ہیں وہ ایسے شہتیر ڈالتے تھے، بڑی بڑی چھتیں ڈال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اور یہ سب کچھ ہم تو ان کے لیے کر رہے ہیں نا، بندوں کے لیے، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا، یہ انہوں نے خود نہیں کیا، اس کا کام تو ہم نے کیا ہے۔ افلا یشکرون، پھر یہ میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے ہیں، پھر یہ میری عبادت، شکر کا مطلب یہ کہ یہاں پر میری توحید پر قائم کیوں نہیں رہتے ہیں، مجھے اپنا خالق مالک اپنا معبود کیوں نہیں مانتے ہیں، یہ بڑا سوال ہے۔ یہ کھجوریں، انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل جو یہ لوگ کھاتے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہم نے بنائے ہیں۔ زرعی پیداوار میں انسان کا حصہ کیا ہے؟ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ میں اگر ماں کو نافیہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نباتات کو پیدا کرنا انسان کا کام ہے ہی نہیں۔ نباتات اور پھلوں کی پیدائش میں صرف جس قدر عناصر سرگرم عمل ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تحت اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، تب جا کر نباتات وجود میں آتی ہے، بڑھتی پھلتی پھولتی اور انسانوں اور دوسرے جانداروں کا رزق بنتی ہیں۔ اور ماں کو موصولہ قرار دیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا اگرچہ نباتات کو وجود میں لانے والے سارے عناصر اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، تاہم اس میں کچھ نہ کچھ کام انسانوں کا بھی ہوتا ہے۔ مثلا انسان بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کی سیرابی، اس کے اندر پانی لگاتا ہے اور اپنی فصل کی نگہداشت دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اگر وہ غور کرے تو انسان کی یہ استعداد بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے، اس کو عقل اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے کہ ایسا ایسا کرو تو اس سے زمین سے یہ غلہ نکلے گا، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کی۔ اور انسان کے اتنا کام کرنے کے بعد بھی نباتات تبھی اگ سکتی ہے جب پیداوار کے بڑے بڑے وسائل انسان کی اس حقیر سی کوشش کا ساتھ دیتے ہیں، لہذا اللہ کا شکر بہرحال واجب ہے انسانوں پر۔ تمام خوردنی اشیاء کی اصل زرعی پیداوار ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہی اصل چیز ہے، پھر انسان ان پر محنت کر کے بعض دوسری اشیاء ضرورت تیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گنا، چنے اور دودھ پیدا کیا، اب انسان ان سے کچھ چیزیں انفرادی طور پر بھی حاصل کرتا ہے، مثلا گندم سے روٹی بنا لیتا ہے اور اس کی قسمیں، اور گنے سے گڑ، شکر اور چینی اور راب وغیرہ بنا لیتا ہے، اور دودھ سے دہی، مکھن، لسی، بالائی اور گھی وغیرہ بھی، پھر انہی چیزوں کے امتزاج سے ہزاروں چیزیں بناتا چلا جاتا ہے، اور کئی طرح کے سالن، اچار، چٹنیاں، مربے، مٹھائیاں وغیرہ تیار کر لیتا ہے، کئی چیزوں سے اپنی پوشاک کی ضروریات بناتا ہے۔ یہ سب کے سب استعداد بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو دی ہے، لہذا ہر حال میں انسان کو اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.